اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہی دولتوں سے کیوں نہ نوازا ہو۔ پیارے برادران اسلام، خاص طور سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے متعلق غلط باتیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے، اور وہ کچھ بھی کہیں تو اسے ہمیں غلط نظریہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کی طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، اسی چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سنانے والا ہوں، جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بعد از نماز عشاء ایک مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقبول حق اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا الہی، بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رئیس تاجر نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے، کیونکہ میرے پاس کی دولت ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں اور مالدار ہوں، اسی لیے مجھے سنا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، مگر اب میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ پیارے برادران اسلام، تھوڑی دیر کے بعد وہ مقبول خدا وہیں پر سو گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا، اور ہم سب کو دیکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا کہ اے خدا کے بندے، یہ لو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہے۔ پھر وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ مقبول حق نے حسب طلب اس میں سے کچھ کھا لیا، اور پھر وہ طباق اس کو واپس کر دیا۔ پھر اس تاجر نے اس کھانا لانے والے سے قسم دے کر پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ شخص یہاں بھوکا لیٹا ہوا ہے، اور ہم اتنے سارے لوگوں میں سے تمہیں یہ کیسے معلوم کہ یہی وہ شخص ہے جس کو کھانے کی طلب ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں ایک مزدور ہوں، اور آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں مجھے کچھ پیسہ زیادہ حاصل ہوا ہے۔ مجھے کچھ آج زیادہ پیسے مل گئے تھے، اسی لیے میری بیوی نے بھنے ہوئے گوشت اور حلوے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ہم نے یہ چیز تیار کی، اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تمہاری مسجد میں ایک ولی بیٹھا ہے جو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ چاہتا ہے۔ تم یہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ پہلے اسے کھلاؤ، اس کے بعد تم کھانا، اور اس کے عوض میں تمہیں جنت لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ مزدور کہتا ہے کہ میں فوراً کھانا لے کر کے یہاں مسجد آ پہنچا ہوں، اور خوش ہوں کہ آج مجھے جنت مل گئی۔ پیارے برادران اسلام، پھر وہ تاجر کہنے لگا کہ اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 2 دینار۔ تو تاجر نے کہا کہ یہ لو 2 دینار، تم مجھ سے لے لو اور اپنے اجر میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ تو وہ مزدور بولا کہ ہرگز نہیں۔ پھر تاجر نے کہا کہ 10 دینار لے لو۔ پھر بھی وہ مزدور بولا کہ نہیں۔ پھر تاجر کہنے لگا کہ 100 دینار لے لو۔ تو اس مزدور شخص نے کہا
کہ تم مجھے ساری دنیا کے خزانے بھی دے دو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے ہوئے سودے میں تمہیں کبھی بھی میں شریک نہ کروں گا۔ اگر تمہارے قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، مگر اب تم اپنے آپ کو محروم سمجھو۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور اللہ ان کی مرضی پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام و اکرام اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے و وسیلے سے مخلوق پر فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی دولت فانی کے نشے میں رہ کر اللہ والوں کو نظر حقارت سے دیکھنے والے خدا کے فضل اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نیت سے محفوظ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقارت کی نظر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے